نیشنلزم جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی وطنی قومیت ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense because religion is the private affair of the individuals but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے پارلیمانی جمہوریت، برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے۔ ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں، اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود، معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے ہوئے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد۔ نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیٹمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی۔ نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام۔ 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا۔
जागीरदारी जूं की तू मुसल्लत, गैर हाजिर जमींदारी जूं की तू मौजूद। जबकि वाकया ये है, भारत कम से कम हमसे इस मामले में पेशकदमी कर गया। सरमायादारी और सूद और जुआ और सट्टा और रिश्वत, ये सारी लानतें वहां भी हैं जो यहां हैं, लेकिन एक कदम वो उठा गया था और उसी के नतीजे में वहां सियासी तवाजुन रहा, कम से कम 40 बरस तक सियासी इस्तेहकाम रहा, और वो था जागीरदारी का खात्मा। पहले कदम उठाया। ये हमारे यहां जागीरदारों का खेल है, सियासत उनका मशगला है, सियासत उनका कारोबार है, और वही लोग हैं जो छाए हुए हैं। आज वही इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उन्हीं की औलाद जो है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो और बहुत से वो खुद आर्मी के ऑफिसर्स में, वो उन्हीं की नस्लें जो है वो चली आ रही हैं। अगर चाहिए कि आर्मी में हमारा कॉमन मैन भी काफी गया है, यहां कुर्बानी देने का मामला होता है, लेकिन यह कि सिविल ब्यूरोक्रेसी तो तकरीबन पूरी की पूरी इन्हीं पर मुश्तमिल है। और ये जागीरदारी जूं की तू कायम। सातवीं चीज मखलूत माशरत, शाना बशाना, कदम ब कदम, इख्तिलात मर्द व जन, हर मैदान में बराबर। कहीं ना सत्र रहा, ना हिजाब रहा, ना पर्दा रहा। मैंने तो पर्दा हिंदुस्तान में देखा है जाकर, बुर्के वहां देखे हैं, पाकिस्तान में तो अब बुर्का देखने में कहीं नजर नहीं आता। मैंने हैदराबाद दक्कन में देखा है। मेरे 3 लेक्चर हुए थे हकीकत शिर्क के मौजू पर मक्का मस्जिद में, जिसमें 5000 के करीब मुझे बताया गया खवातीन थी, 15,000 मर्द थे, मुसलसल 3 दिन। यह आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है, लेकिन वहां मैंने वो जब जलसा खत्म हुआ है, हर औरत को देखा कि वो बुर्के में थी, मुकम्मल बुर्के के अंदर। लेकिन यहां तो आप कराची में जाकर देखिए, बुर्का नाम की कोई शय नहीं। वो तो आप यूं समझिए कि वो मारूफ नहीं, मुनकर बन गया है। अब उसके ऊपर फिक्र चुस्त होते हैं। ये मखलूत माशरत जो है, जिसकी वजह से कि मगरिब में शर्म व हया का दीवाला निकला, घर का सुकून खत्म हो गया। उनसे पूछिए, रोते हैं, उनका घर का खून, फैमिली लाइफ शटर हो चुकी है, खानदान का निजाम दरहम बरहम हो गया, औलाद उल्टी फिरती है, मियां बीवी दोनों काम पर गए हुए हैं, शाम को थके हुए आए हैं, बच्चे अगर आ गए स्कूलों से वापस तो अब जो कुछ कर रहे हैं कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं। जो कुछ करेंगे बच्चे, वो टीनेजर्स हो या उनसे भी छोटे हो, जिन्होंने अक्सर वक्त जो है टेलीविजन देखकर गुजारा हो, वो जो कुछ करेंगे उसका कयास आप कर लीजिए, मुझे यहां कहने की कोई जरूरत नहीं। ये आखिरी शय तो वो है कि जिसमें वाकया यह है कि अंग्रेज जहां हमें छोड़ गया था, उसमें हमने बहुत तरक्की की है। अब तो हम कह सकते हैं कि हमारी माशरत बिल्कुल यूरोप के हम पल्ला माशरत हो चुकी है। बड़े दकियानूस कुछ घराने होंगे जिनके यहां पर्दा भी है, शर्म हया भी किसी शय का नाम है, और इस्मत व इफ़्फ़त भी कोई शय है।